تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 247 247. And their prophet said to them, Indeed, Allah has appointed Talut, Saul, as a king over you. اور ان کے نبی نے کہا کہ یقیناً اللہ نے تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے تالوت کو، یعنی ان کا نام اصلی ساؤل. They said, How can he be a king over us when we are fitter than him for the kingdom? And he has not been given enough wealth. اور ان لوگ نے پھر آبجیکشنز اٹھائے کہ یہ کیسے ہمارے پہ بادشاہ بن سکتے ہیں، ہے نا، یہ تو ذرا بھی فٹ نہیں کرتے، ہم زیادہ فٹ ہوتے، یعنی کہ مطلب ہم زیادہ فٹ ہیں بادشاہ بننے کے لائق حکومت کے اوپر، اور اس کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے. He said, Verily, یعنی کہ جو نبی تھے انہوں نے کہا پروفٹ نے. He said, Verily, Allah has chosen him above you and has increased him abundantly in knowledge and stature, and Allah grants him his kingdom to whom he wills, and Allah is all sufficient for his creatures' needs, all knower. تو وہ جو نبی تھے پروفٹ انہوں نے کہا یقیناً اللہ نے ان کو چوز کیا ہے، پسند کیا ہے تمہارے پر، اور ان کو اللہ نے بہت بڑھایا ہے نالج کے اندر. ان کا جو دکھاوا ہے، ان کا جو لک ہے، وہ بھی اللہ نے یعنی کہ بہت اچھا، یعنی مطلب بہت ہی شاندار ان کو اللہ نے وہ لک بھی دیا ہے کہ وہ ٹال ہیں، وہ بہت ہی دکھنے میں بہت اچھے ہیں، تو اسی لیے وہ بادشاہت کے بالکل لائق ہے. تو انہوں نے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے حکومت، بادشاہت، اور اللہ کافی ہے، مطلب اس کے بندوں کی جو بھی ضروریات ہے اس کے لیے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، یعنی وہ جانتا بھی ہے، اسے پتا بھی ہے، اور پھر اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل صحیح ہے. بالکل اللہ ٹیلز، یعنی اللہ کہتا ہے اپنے قرآن کی آیت وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. And their prophet said to them, Indeed, Allah has appointed Talut, Saul, as a king over you. اور ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تالوت کو کنگ، مطلب ساؤل جن کا نام. When the Israelites asked their prophet to appoint a king over them, he appointed Talut, Saul, who was then a soldier. تو جب اسرائیلیوں نے جب اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو بابا، تو انہوں نے تالوت جو تھے ان کو مقرر کیا بادشاہ، جبکہ وہ ایک وہ تھے مطلب جیش، یعنی کہ مطلب سولجر، فوجی. بٹ تالوت واز ناٹ اے ڈسینڈنٹ آف دا ہاؤس آف کنگز among them. مگر جو تالوت تھے وہ ان کے جو بھی وہ پورا کے گھرانہ جو پورا تھا اس میں بادشاہت جہاں سے آ رہی تھی وہ وہاں کے نہیں تھے. which was exclusively in the offspring of Yehuda, جوڈا، یعنی یہودا اور جوڈا مطلب جو اس کا مطلب اس دو طرح سے بولا جاتا ہے. تو یہ جو گھرانہ تھا ادھر سے مطلب بادشاہت آتی تھی. This is why قالوا وَأَنَّا يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا. They said, How can he be a king over us? ارے یہ ہمارے پر بادشاہ کیسے بن سکتے ہیں؟ Meaning, how can he be the king for us? وہ ہمارا بادشاہ نہیں بن سکتا. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ. When we are fitter than him for the kingdom. جبکہ ہم زیادہ مطلب جچتے ہیں اس بات پہ کہ ہم بادشاہ بنے، ہمارے پہ زیادہ سوٹ ہوتا ہے. And he has not been given enough wealth. اور ان کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے. They said that Talut was also poor and did not have the wealth that justifies him being king. کہ تالوت جو ہے وہ بہت غریب ہے اور ان کے پاس دولت بھی نہیں ہے، تو اب وہ بادشاہ بننے کے لائق بھی نہیں. Some people stated that Talut used to bring water to the people. پھر کچھ لوگوں نے تو کہا کہ جیسے تالوت نا لوگوں کو جیسے نہیں پانی لاتے ہیں دور سے کنویں سے اٹھا کے لوگوں کے لیے پانی لانے کا کام کرتے ہیں. While others stated that
his profession was dyeing skins. اور کسی نے کہا کہ وہ جو جیسے جانوروں کے چمڑے جو ہوتے ہیں تو ان کی ٹیننگ کرتے ہیں نا جیسے، تو وہ کام کرتے تھے وہ. The Jews thus disputed with their prophet while they were supposed to obey him and to say good words to him. اور یہودیوں نے اس کے اوپر جھگڑے اور لڑائی اور بحثم بحثی شروع کر دی اپنے نبی کے ساتھ، جبکہ ان کو ان کی فرما برداری کرنی چاہیے تھی اور ان کے ساتھ اچھے الفاظ بولنے چاہیے تھے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ہی یعنی کہ دیئر پروفٹ سیڈ، تو ان کے نبی نے کہا ویریلی اللہ has chosen him above you، اللہ نے ان کو چنا ہے تم پر. میننگ اللہ chose طالوت from amongst you while having better knowledge about him. اللہ نے طالوت کو اگر چنا ہے، اور جب اللہ کو اس چیز کا زیادہ مطلب while having better knowledge about him، اور ان کے بارے میں اللہ کو جو بہتر یعنی مطلب جو علم ہے ان کے بارے میں، کیونکہ اللہ جانتا ہے نا ہر چیز کے بارے میں کہ کس کے دل میں کیا ہے، کون کیسا ہوگا، کتنا ایماندار. Their prophet stated, I did not choose Talut to be your king on my own، کہ میں نے اپنی مرضی سے تو طالوت کو نہیں چنا. نبی جو تھے انہوں نے کہا rather Allah has commanded that upon your request، تم نے جو مطلب ایک ریکویسٹ کیا، ایک عرضی تم نے کی کہ بھئی ہم کو چاہیے، تو اللہ نے حکم کیا اس کے لیے. further وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ and has increased him abundantly in knowledge and stature، اور اللہ نے ان کا جو جسم ہے، ان کا لک ہے، وہ سب کچھ بہت اچھا دیا، ان کو علم بہت زیادہ دیا. میننگ طالوت از مور knowledgeable and honorable than you، کہ طالوت جو ہے وہ بہت زیادہ علم میں بہت زیادہ ہے اور اسی لیے وہ بہت باعزت ہے. and stronger and more patient during combat، اور اگر کہیں جنگ میں آگے آ کے مطلب لڑنا پڑا تو وہ بہت طاقتور بھی ہیں اور ان میں صبر بھی ہے. and has more knowledge of warfare، اور جنگ کا جو نالج ہوتا ہے وہ ان کو زیادہ ہے. in short he has more knowledge and is stronger than you are، یعنی ان کے پاس بہت علم بھی ہے اور تم لوگوں سے وہ بہت زیادہ طاقتور ہے. The king should have sufficient knowledge، be fair looking and should have a strong soul and body. ایک بادشاہ جو ہوتا ہے اس کے پاس اچھا خاصا علم ہونا چاہیے، پھر دکھنے میں بھی وہ کافی مطلب اچھا دکھنا چاہیے، اور اس کو طاقت بھی ہونی چاہیے، اس کی روح، اس کا جسم سب مضبوط ہونا چاہیے. He then said وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ and Allah grants his kingdom to whom he wills. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو راج پاٹ دیتا ہے. یعنی تم کون ہوتے ہو اللہ کو بولنے والے، پٹی پڑھانے والے. میننگ اللہ alone is the supreme authority who does what he wills and no one can ask him about his actions while they will be asked about their actions by him. اللہ جو ہے وہ اکیلا واحد ہے، اس کے پاس تمام پوری ایک دم ٹاپ کی سپریم جو پاور اور اتھارٹی جو ہے، جو سلطان جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور وہ خود ہی ہے، مطلب who does، اور وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اللہ سے کوئی پوچھ نہیں سکتا اس نے کیوں کیا ایسا، لیکن اللہ پوچھ سکتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اگر ہم سب کے ایکشنز یا انسانوں کے جو بھی ایکشنز ہیں اس کے بارے میں اللہ پورا پوچھ سکتا ہے کہ یہ تم نے کیوں کیا، لیکن اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ اللہ تو نے کیوں کیا. This is because Allah has perfect knowledge, wisdom and kindness with His creation. اس لیے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ پورا پرفیکٹ ہے، اور اللہ کی حکمت جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ یعنی مطلب حکیمانہ، یعنی اللہ کی حکمت بہت ہی زیادہ حکمت والی، یعنی بہت بڑی، یعنی کہ
all wise. اور پھر اللہ کا جو کائنڈنس ہے، یعنی اللہ جو اپنے بندوں کے ساتھ جو بہت ہی مطلب رؤوف اور رحیم اور بہت ہی مرسیفل ہے، بہت کائنڈ ہے، وہ بہت رحم کرتا ہے، فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً کسی ایکشن پہ پکڑتا نہیں ہے، موقع دیتا ہے، رسپائٹ دیتا ہے، تو وہ اپنے بندوں کے ساتھ، اپنی مخلوق کے ساتھ بہت کائنڈ ہے. Allah said, وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ, and Allah is all sufficient for his creatures' needs, all knower. اور اللہ کافی ہے اپنے بندوں کی ضروریات کے لیے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے، کون کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے. تو یہ سب چیزوں کو اللہ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. Meaning his favor is encompassing and he grants his mercy to whom he wills. اس کے فیور جو ہے، جو بھی وہ لوگ مطلب وہ سب پورے پھیلائے ہوئے، یعنی پورے، یعنی اس کا پھیلاؤ جو ہے چاروں طرف ہے، اور وہ رحم کرتا ہے جس پر بھی چاہتا ہے، جس پر بھی چاہتا ہے اس پہ رحم کرتا ہے. He also knows those who deserve to be kings. پھر اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ کون ہے جو بادشاہت کے لائق ہے، لائق بھی تو ہونا چاہیے نا. And those who do not deserve it. اور کون ہے جو اس کے لائق ہی نہیں ہے. تو جو لائق نہیں ہے ان کو کیسے اللہ بادشاہت دے گا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کو یہ تھا کہ ابھی یہ تو بیچارے یتیم اور غریب، تو ان کو اللہ نے کیوں دیا؟ یہ پڑھے لکھے بھی نہیں، تو ان کو کیوں بنایا؟ وہ فلان طائف کا سردار جو تھا، وہ مکے کے سردار جو ہے، ان کو دینا تھا. دیکھو وہ لوگ کتنے اچھے لباس پہنتے، ریشم کے، خوشبو لگاتے، کیسا ان لوگوں کے پاس مال و دولت ہے، اور نوکر چاکر آگے پیچھے چھتری اٹھا کے چلتے، ہٹو بچو. تو ایسے لوگوں کو دینا چاہیے تھا نا. ابھی اللہ نے بھی کیا اتنے غریب کو ایسے چنا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے لیے کس کو چنے گا. اللہ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے سکتا کہ تو نے اس کو کیوں چنا اور اس کو کیوں چنا. اللہ کے علم کے اندر جو بہترین ہے اللہ اسی کو چنے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.